الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ قریب قریب آدھا ماہ گزرنے والا ہے اور آدھا ماہ پیچھے بقایا ہے۔ اب آدھا ماہ تو ہم جیسے تیسے گزار آئے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد، وہ خواتین کہ جنہوں نے اس رمضان المبارک کی قدر کو پہچانا اور اس کے دن رات کو قیمتی بنایا اور دن رات کو عبادت میں وہ مصروف رہے اور معمولات میں مصروف رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ کوئی ہم جیسے بھی تھے کہ جو سستی کا شکار رہے۔ اب آدھا مہینہ اگر باقی ہے تو ہم کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں ہم زیادہ مستعد ہو جائیں، آنے والے دنوں میں ہم زیادہ عبادت کریں، زیادہ تلاوت ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں۔ اور واقعی یہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرمھا فقد حرم الخیر، جو بندہ اس مہینے کی خیر سے محروم ہوا وہ ساری ہی خیر سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرھا الا محروم، اور اس کی خیر سے وہی بندہ محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، یہ کتنی وعید والی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اس کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو محروم لکھ دیا جاتا ہے کہ تمہاری روزے، تمہاری تلاوت تم نہیں کر رہے، عبادت نہیں کر رہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہارے روزے کا بھوکا پیاسا رہنے کا میرے ہاں کوئی قدر اور کوئی اجر نہیں، تیری رات۔ یعنی دیکھیں کہ کچھ بندے شاید ایسے ہوں گے کہ جو رمضان المبارک میں کوئی ذرا عمل بھی نہ کرتے ہوں، نہ دن کے روزے رکھتے ہوں، نہ رات کی تراویح پڑھتے ہوں۔ ان کے نزدیک رمضان المبارک ایسے ہی ہے جیسے باقی 11 مہینے۔ تو ایسے بندے اللہ کے ہاں محروم لکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمۃ ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ۔ یہ حدیث مبارکہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا، فرمایا جو برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں اور تم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا تنافس، اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں نیکی کے کاموں میں، اچھائی اور خیر کے کاموں میں اپنے مومن بھائی سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے اس میں مبارک مہینے میں ہر مومن یہ کوشش کرے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ جس طرح ہم کلاس میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں اور جب امتحان قریب ہوتا ہے تو اس امتحان کے قریب ہونے کی جو ہی ان کو اطلاع ملتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں کلاس میں فرسٹ آؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں کلاس میں فرسٹ آؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس رمضان المبارک کو بھی ہم امتحان، دنیا کے امتحان کی طرح بلکہ اس سے زیادہ لیں کہ اس پر تو ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، اس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور ہم کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک میں ہم زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔
اب عبادت کیا ہے، یہ بھی گتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلجھا دی۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بن جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اس کی عرض سنی اور یہ بات سنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جسموں سے گناہ کرنا چھوڑ دے، یعنی جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سے گناہ کرنا چھوڑ دے، تو انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ میرے بھائیو، لمبی لمبی نفلیں پڑھنا، دیگر عبادات کرنا، ان سب کا فائدہ تب ہی ہوگا جب اپنے من کو ہم صاف کریں گے۔ یہ نہ ہو جیسے وہ مقولہ ہے کہ اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا، یعنی ہمارا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، ظاہر میں ہم عبادت کر رہے ہوں اور باطن میں گناہ کے منصوبے بن رہے ہوں، اور ہم ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو رہی ہو اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہوں اور لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے رہتے ہوں۔ کسی سی ذرا سی بات پر دماغ کو گرم کر لینا اور پھر دوسروں کی دل آزاری کرنا، کبھی گھر کے اندر تہلکہ مچا ہوا ہے اور کبھی گھر سے باہر۔ میرے بھائیو، یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عبادت صرف لمبی لمبی نفلیں پڑھنے اور تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کے تمام گناہوں کو انسان چھوڑ دے۔ ایسا بندہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اب یہ گناہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے تو چنانچہ اگر ان گناہوں کی موجودگی میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھوک اور پیاس کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو بندے بھی احتیاط کے ساتھ، ایمان کے محاسبے کے ساتھ اور اعمال کی جستجو میں اور جدوجہد میں وقت گزارتے ہیں، ایسے روزہ داروں کا اللہ تعالیٰ بہت اکرام فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں ان فی الجنت بابن، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ ریان، اس کو ریان کہتے ہیں، یعنی اس دروازے کا نام ریان ہے۔ فرمایا یدخل منہ الصائمون، اس میں سے داخل ہوں گے روزہ دار، لا یدخل منہ احد غیرہم، اور روزہ داروں کے علاوہ دوسرے اس سے داخل ہرگز نہیں ہوں گے۔ یقال این الصائمون، اور اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پکارنے والے کہیں گے، یعنی فرشتے کہیں گے، این الصائمون، کہاں ہیں وہ روزہ دار جو دنیا کی زندگی میں روزے کے ساتھ رہتے تھے؟ این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو پوری انسانیت موجود ہوگی اور اس انسانوں میں سے جو روزہ دار ہوں گے فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور ان کے علاوہ ان دروازوں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ وَإِذَا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہو چکیں گے، ان میں سے داخل ہو جائیں گے، تو اغلق، دروازہ بند کر دیا جائے گا، وَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدًا، تو اس بند دروازہ کرنے کے بعد اس میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب دیکھیں، اب چند گھنٹے، 12-13 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور کئی ممالک میں تو اس سے بھی چھوٹا، اور کئی ممالک میں اس سے 1-2 گھنٹے بڑا بھی ہوتا ہے۔ چند گھنٹے کی بھوک اور پیاس، اور اللہ تعالیٰ کے اکرام دیکھیں کہ بندوں کے بھوکا اور پیاسا رہنے کو اور اس عبادت کو کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کا کتنا اکرام فرماتے ہیں کہ جنت میں صرف ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مختص کر دیا، اور اس کا نام ہی علیحدہ باقی دروازوں سے رکھ دیا، اور اس دروازے کا نام ریان رکھ دیا، اور کہہ دیا کہ اس دروازے سے میرے روزہ دار بندوں کے علاوہ کوئی اور نہیں گزرے گا، اور جب یہ بند ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوسرا کوئی اس دروازے سے گزر نہیں پائے گا۔ اور بعض کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی روزہ دار کے لیے بڑی عجیب و غریب ہے،
اور دوسری مخلوقات اور دوسرے لوگ جو جنت کے ہوں گے ان سے ہٹ کر ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے، کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ یعنی ساتھ ساتھ یہ ایک نغمہ بھی فرشتے گا رہے ہوں گے کہ یا یہ دروازے سے جو تم گزر رہے ہو، اس دروازے سے گزر کر جنت کی نعمتوں کو کھاؤ پیو، اور جو تم دنیا کی زندگی میں وہ جو وقت تم اور وہ ایام جو تو اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس سے بڑا مہمان نواز کوئی نہیں۔ آج اگر چند گھنٹے ہم عبادت کے روزے کے گزار لیتے ہیں اور اس عبادت میں گناہوں کو، اس عبادت کے دوران گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، یعنی زبان سے ہم جھوٹ نہ بولیں، زبان سے ہم غیبت نہ کریں، روزے کی حالت میں ہوں، اس ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کریں، اس دماغ سے کسی بدی کا منصوبہ نہ بنائیں بلکہ نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں، اس ہاتھ سے ہم لوگوں کو افطاری کروائیں، اس زبان سے ہم امر بالمعروف کریں اور اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں، دین کی باتیں بتائیں، صلح کی باتیں بتائیں، محبت کی باتیں بتائیں، اور اس زبان اور اس آنکھ سے ہم کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں کہ جس چیز سے اللہ نے منع کر رکھا ہو، اور پھر ہم ان کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنیں روزے کی حالت میں جس کے سننے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک رکھا ہو۔ جب یوں اعضاء کی حفاظت کریں گے اور ان پاؤں پر چل کر ہم مسجد کی طرف جائیں، ان پاؤں پہ چل کر لوگوں کی مدد کریں، ان پاؤں پہ چل کر ہم گشت کریں، ان پاؤں پہ چل کر ہم بیانات سننے جائیں، میرے بھائیوں، ان اعضاء کو جب ہم اللہ کے لیے مخصوص کریں گے، نیکی تقوی کے کاموں میں لگائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی مہمان نوازی میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہی فرشتے، ان کا نغمہ جو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر وہ گنگنا رہے ہوں گے، کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جو دنیا میں تم اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، تم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے کہ اس گزرے دور میں بھی رمضان میں پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین اس کو ملیں اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مصداق کہ جو لوگ اپنے اس رمضان المبارک میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ تعالیٰ ان ہلاک شدہ لوگوں میں ہمیں نہ شامل فرمائے، اور ان دنوں کو ہم قیمتی بنا کر، ایک ایک لمحے کی قدر جان کر ہم اپنے وقت کو گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک کی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر شناسی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے دن کے اوقات کو بھی، اس کی رات کے اوقات کو بھی ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آقا کا ارشاد ہے، من صام رمضان، اور پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ دن کا روزہ رکھا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا کام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی پچھلی زندگی کے جتنے گناہ بھی ہیں، چاہے وہ جتنے بھی تعداد میں ہوں، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیکج سے اور اللہ تعالیٰ کی اس پیشکش سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔